ہر طرح جسم کے ہر اعضا کو پالتا ہے. میں یہاں پر ایک حکمت بتاؤں, علماء تشریف فرمائیں, انشاءاللہ کافی لطف محسوس کریں گے اس کے پالنے کے انداز کو. مجھے یہ بتائیے, سر میں جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں؟ جواب دیجئے آپ. لیکن اس کے پالنے کا انداز کتنا عظیم ہے. وہ ناک کو نہیں بڑھاتا ہے, بال بڑھاتا ہے لیکن ناک نہیں بڑھاتا. آپ مجھے بتاؤ, بال کی طرح روز ناک بڑھتا چلا جائے تو کیا حالت ہوگی. لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا پالنے کا انداز ہے, خدا کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح, کیا پالنے کا انداز ہے. اور ایک تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو, آپ کو اور ہم کو پیاس لگتی ہے, ہم پانی پیتے ہیں, لیکن یہ یاد رہے پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے. ورنہ یہ جملہ یاد رکھنا, یہ حدیث شریف ہے, یہ حدیث شریف ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لیٹر پانی پی لیں پیاس نہیں بجھتی. اور یہ حدیث شریف سن لو, جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے ہیں, جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی انہیں پلا دیا جائے, ان کی پیاس نہیں بجھے گی, نہیں بجھے گی. تو پانی کا کام ضرور یہ ہے پیاس بجھانا, لیکن وہ پیاس بھی اسی وقت بجھائے گا جب اللہ عز و جل چاہے گا. آگ کا کام کیا ہے بولیے, بولیے, جلانا. اتنی سی چنگاری کبھی کبھی جلا دیتی ہے. میرے پیر میں تھوڑا سا زخم ہے, ایک چھوٹا سے معاملے کے اندر وہ زخم ہو گیا, تو اب وہ 1 ہفتے سے ہے زخم. اتنی سی چیز سے زخم ہو گیا, جل گیا میرا پیر تھوڑا سا, اتنی سی چیز سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سی آگ نہیں تھی کہ چلو ایک چنگاری یا ایک موم بتی لگا کر کے چھوڑ دی گئی, نا اگربتی نہیں. آگ کا کنواں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, تیار کیا گیا. لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا, تو اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, آگ کو فرمایا یا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آگ, یا نارو کونی بردا و سلامن. بردا کے معنی ٹھنڈک ہوتی ہے, بردا کے معنی ٹھنڈک. کبھی کبھی ٹھنڈک زیادہ بھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. کہ میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے, کہا یا نارو کونی بردا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے. وَسَلَامًا, سلامتی والی آگ, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو. آگ کا کام جلانا ضرور ہے, لیکن وہ اسی وقت جلا سکتی ہے جب میرا مولا چاہے. بڑا عظیم میرا پروردگار ہے, اس کی شان کا کیا کہنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, دیکھیں پالتا کیسے. یہ کان ہے نا, یہ ہڈی ہے. کریم تیری عظمتوں پر قربان, اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی. یہ آنکھ کیا ہے, یہ چربی کا ایک چھوٹا سا وہ ہے. ایسا آدمی دیکھتا ہے کہ زمین پر کھڑا رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا نظر آتا ہے. کس نے یہ طاقت عطا کی. میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں, یہ جو بلب جلتے ہیں نا, 5 سال کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, فیوز اڑ جائے گا, کچھ بھی ہوتا رہتا ہے. بلب خراب ہو گیا بدلو, ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی بدلو, ہائیلوجن خراب ہو گیا بدلو, لیکن اس کی مدت بہت لانگ ٹائم کی نہیں ہوتی. 5 سال, 2 سال, 1 سال, 6 سال, 3 سال, بس یہی ہوتی. میرے رب کی عظمتوں پر قربان. لیکن یہ سب جلتی کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے, کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے. اللہ اکبر, میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائے. یہ 2 بلب ہماری آنکھوں میں, یہ 2 بلب, کوئی کنیکشن کہیں کا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پاور سپلائی ہو رہی ہے, یہ 2 بلب لگا دی. 60 سال کے ہیں تب سے دیکھ رہے, پیدائش سے 60 سال سے دیکھ رہے. پتا چلا انسان کی بنائی ہوئی چیز 2-3 سال میں بگڑ سکتی ہے, لیکن مولا پالنا چاہے تو کسی کی آنکھ کو 100 سال تک بھی پالتا نظر آتا.
مجھے یاد ہے مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے دیکھا، میرے غالب گمان کے اعتبار سے 80 سال کی ان کی عمر تک تو میں نے ان کو دیکھا ہے، چشمہ نہیں لگاتے، اتنا پاورفل وہ دیکھتے، اتنا پاورفل۔ تو یہ دیکھنے کی قوت اتنی سی چربی میں کس نے پیدا کی؟ میرے رب نے۔ پھڑ پھڑ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام بولتے چلے جا رہے ہیں، کہ کس نے طاقت عطا کی؟ رب نے طاقت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو انسان کی بات ہوئی، اب آئیے تھوڑا سا درختوں کے بارے میں سمجھتے۔ کون پالتا ہے درختوں؟ وہ جاتا نہیں ہے بیچارہ درخت اپنی جگہ سے، جہاں درخت ہے وہیں ہے۔ درخت ہل کے جاتا ہے کہیں سفر کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ کون ہے جو اس درخت کو پال رہا ہے؟ کون ہے جو اس درخت کے اندر پھل عطا کر رہا ہے؟ یہ میرے مولا کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہاں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کسان جو ہے کھیت کے اندر بیج بو دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، بارش برسانا رب قدیر کا کام ہے، تو بارش برسانا۔ اب بتاؤ اس بیج کو کون پالتا ہے؟ اب یہاں بہت پتے کی بات عرض کرنا ہوں، ایمان تازہ ہو گیا۔ ایک مضبوط لہیم شہیم جسم والے کو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مر جاتا ہے، یہ کرتے ہیں نا، قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں نا، 1 سال کے بعد قبر کھودو، ہڈیاں ملیں گی، جسم ختم ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ قبر میں آپ انسان کو دفن کر کے نکلے اور 1 سال کے بعد 10 انسان قبر میں نکلتے نظر آئے؟ کبھی دیکھا؟ اتنا مضبوط انسان، اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا، 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سے صرف ہڈیاں ملیں گی، سارا جسم ختم۔ لیکن ایک ننھا سا بیج زمین کے اندر ڈالا گیا، اس زمین کے اندر سے کوپل نکلنی شروع ہوئی، پھل نکلنے شروع ہوئے، درخت بننے شروع ہوئے۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ انسان کو زمین کھا جاتی ہے، بیج کو زمین پالتی ہے، زمین بیج کا خیال کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کا جواب ملے گا، میرے بندے، جس زمین کو میں کہتا ہوں پال، وہ زمین پالتی بھی نظر آتی ہے، اور جس زمین کو میں کہتا ہوں کھا لے، وہ زمین کھاتی بھی نظر آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب قدیر جو چاہے جیسا چاہے اس کے حکم پر زمین بھی کام کرتی نظر آتی ہے، اور وہی در حقیقت پالنے والی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو رب قدیر جل جلالہ نے حرکت کرنے کی بھی طاقت دی اور کمانے کی بھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار۔ گھر سے نکلو اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے، تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا۔ غرض کے ہر طرف پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے۔ بڑے ہو گئے، محنت کرو، بچے تھے پالتا اللہ تھا، آج بھی پالتا اللہ ہی ہے، لیکن جب تم محنت کے قابل بن گئے تو محنت کرو، مزدوری کرو، محنت کرو اور کمانے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر سی بات رب کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی تو پتہ چلا ہمارا پالنے والا رب بہت عرف والا ہے، بہت عرف والا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم جس کے بندے ہیں وہی ہمارا رب ہے، وہ اللہ، اور اس کو ہم رب کہتے ہیں، تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور بات کر دوں، بہت سارے لوگ کبھی کبھی مایوس ہو کر ڈرگ سپلائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، حرام کام شروع کر دیتے ہیں، شراب اور جوے کے اڈے شروع کر دیتے ہیں، ایم ڈی کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ مایوس ہو کر نافرمانی کرنا، مایوس ہو کر نافرمانی کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اس کو سمجھ لو۔ شیطان کا دوسرا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ کیا ہے؟ ابلیس شیطان ہی، اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں۔ اب ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے ذرا سن؟ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابلیس کا اسم ذات
इबरानी लफ्ज है मगर अहले अरब उसे बलद से माखूज कहते हैं जिसके मानी ना उम्मीद होने के हैं। चूंकि इबलीस को अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रही इसलिए उसे इबलीस कहा गया। इबलीस को अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रह गई इसलिए उसे इबलीस कहा गया। यहां यह भी फरमाया गया है कि ना उम्मीद होकर नाफरमानी में गिरफ्तार हो जाना इसको कहते हैं इबलीस। अब अगर कोई मोमिन अल्लाह से मायूस और ना उम्मीद हो जाता है तो उसमें और इबलीस के अंदर कोई फर्क। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस अल्लाह के हम बंदे हैं वो अल्लाह कैसा पालने वाला है, फिर मायूस होने की क्या जरूरत। अब अगर कोई शख्स ये कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, तो अब होता क्या है, यानी अल्लाह हमारा रब है ये कहा और फिर उस पर कायम रहा। तो अब मौला का करम देखिए क्या होता है। मौला फरमाता ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। उन पर कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और न डरो और न गम करो। पता चला जो लोग अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर कायम रहते हैं तो उनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों को नाजिल फरमाता है और फरमाता है तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई खौफ करने की जरूरत नहीं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे फरमाते हैं वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें वादा किया जाता था। यानी अगर तुम अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर कायम रहते हो और उसको रब मानने के बाद मायूस नहीं होते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भी नाजिल फरमाएगा और इरशाद होगा गम न करो, डरो नहीं, और तुम्हारे लिए उस जन्नत की बशारत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। यहां से ये बात वाज़े तौर पर समझ में आई कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हालात कैसे भी हों, कितने ही बुरे क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह की शान बहुत अरफ़ो आला है, वो सारे जहां का पालने वाला है, हमारा भी वही पालने वाला है, वही रास्ते निकालेगा और वही हमारी मदद भी फरमाएगा। जब एक बंदे का यकीन अपने रब पर इतना पुख्ता हो जाए तो फिर वो मायूस कैसे होगा। अब आखिरी बात अर्ज करते हैं, कसरते गुनाह की वजह से इंसान मायूस होता है। तो मौला ने पहले कह दिया 24 घंटे तौबा के दरवाजे खुले, माफी मांग लो, दरवाजा बंद नहीं, 24 आवर तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मांग लो। और फिर कुर्बान जाइए इस आयत करीमा के इस जुमले पर कुल आया है। अल्लाह अपने महबूब से फरमाते हैं कुल, मेरे महबूब आप कह दें। किनसे कह दें? किनसे कह दें? या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ऐ मेरे बंदो, गुनहगार को, सियाकार को, नाफरमान को, उनके बारे में अल्लाह कहता है मेरे महबूब इनसे कह दो कि ऐ मेरे बंदो या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, ना उम्मीद मत हो जाओ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रब हमें माँ के शिकम के अंदर, माँ के रहम के अंदर हमारी परवरिश फरमाता है, जो परवरदिगार हर उम्र में हमारी परवरिश फरमाता है, उस रब पर पूरा यकीन कामिल रखो और उससे कभी ना उम्मीद मत हो जाना। हालात कैसे भी बने, हमारा रब बहुत ताकत वाला है, बहुत कुव्वत वाला है, वो जिस तरह चाहे रास्ते पैदा फरमा दे और हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। बस एक आखिरी बात अंदर, आखिरी दोबारा मैंने कह दिया, बात याद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दरिया में तशरीफ ले गए और फिरौन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरिया में गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मिल गया और फिरौन गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मिल गया
اور فرعون غرق ہو گیا. معاملہ کیا ہے؟ گئے تو دونوں انسان ہی تھے لیکن ایک کے لیے راستہ بن گیا, دوسرا غرق ہو گیا. بس توجہ چاہوں گا, زندگی بھر یاد رکھنا, فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا. تو جب کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ دریا میں بھی راستے پیدا فرما دیتا ہے. اپنے رب سے یہ امید رکھو, اپنے رب پر کامل توکل رکھو. کبھی بھی مایوس ہو کر شراب پینا, جوا کھیلنا, یہ کرنا وہ کرنا کبھی مت جاؤ. وہ قادر مطلق ہے, وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے اپنے بندے کی ضرورتوں کو پوری فرما دے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمان. ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی ضروری اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 12 مئی بروز اتوار صبح 11:30 بجے سے عصر تک حجرہ محلہ سنی مسجد ناگپاڑا میں حاجیوں کے لیے حج تربیتی کیمپ ہوگا, جس میں انشاءاللہ العظیم رکن شورا الحاج محمد خالد رضوی صاحب انشاءاللہ وہاں پر حجاج کرام کی ٹریننگ کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ حجاج کرام کو وہاں پر بھیجیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ 19 تاریخ کو المدینہ مسجد آگری پاڑا پر, المدینہ مسجد آگری پاڑا پر انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حج تربیتی کیمپ ہوگا, جو انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ یہ حج تربیتی کیمپ ہوگا. اور اس حج تربیتی کیمپ کے اندر انشاءاللہ بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب انشاءاللہ تربیت دیں گے, اور میں بھی 45 منٹ کے لیے آؤں گا. اور انشاءاللہ وہاں پر میرا موضوع ہوگا حج اور دیوانگی. حج اور دیوانگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو حج اور دیوانگی کے موضوع پر پہلی بار سننے کا شرف حاصل کریں گے. تو میری گزارش ہے کہ حجاج کرام کو خاص طور پر وہاں پر آپ بھیجنے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حجاج پہنچیں تاکہ وہ حج صحیح طور پر ادا کر سکیں. اور عورتوں کے لیے بھی, جو عورتیں خواتین حج کے لیے جا رہی ہیں, ان کے لیے بھی وہاں پر انتظام کیا گیا. ماشاءاللہ ہر ہفتے باہر اب اسٹال لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کتابیں لے کر کے جائیں. ایک بات بتاؤں, سب سے سستا لوگوں نے دین سمجھا ہے اور یہ سب سے مہنگا ہے. غور سے سنیے گا جو لفظ استعمال کرتا ہوں, آج ہی میں نے بھی سنا ہے میرے استاد سے. لوگوں نے دین کو سب سے سستا سمجھا اور سوچتے ہیں کہ پڑھانے والا بھی سب سے سستا ملے. دین سکھانے والا سب سے سستا, نماز پڑھانے والا سب سے سستا, تراویح پڑھانے والا سب سے سستا. سستا ہی نہیں. اگر دین اتنا سستا ہوتا تو امام حسین جان دے کر دین کو نہ بچاتے. پتہ چلا دین بہت مہنگی چیز ہے, بہت مہنگی چیز ہے. اگر جان دے کر کے بھی اس کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ. مال تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کوئی حیثیت نہیں. امام حسین دین کو جانتے تھے, لٹا دیا اپنے پورے گھر کو تاکہ دین زندہ رہے. وہ جانتے تھے دین کتنا قیمتی ہے, اور ہم نے دین کو بالکل ہلکا سمجھ لیا, بالکل ہلکا, بالکل معمولی سمجھ لیا. العیاذ باللہ. تو گزشتہ 2 ہفتے سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ چونکہ بہت مہنگی کتاب باہر رکھیں گے تو آپ کہیں گے وہ اتنا, اس لیے ہم نے سوچا کہ سستے سستے والی کتابیں رکھیں تاکہ کچھ تو کرو آپ, کچھ تو کرو. تو ایک کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں کہاں ملیں گے, ایک کتاب خواتین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کتاب مسلم کے 6 حقوق, اور ایک کتاب موت اور عذاب قبر. یہ کتابیں جاتے ہوئے آپ مکتبہ طیبہ سے باہر جو اسٹال لگائے وہاں سے بھی خریدیں اور لے کر دوسروں کو بانٹیں. ایک حدیث بھی اگر کسی نے پڑھ لی اور عمل کر لیا, آپ اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے. تو آپ یہ سب کریں, جاتے ہوئے کتابیں لے کر کے جائیں. اور میں تو کہتا ہوں ہمیشہ جب بھی اجتماع میں آئیں تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے کچھ رقم لے کر کے آئیں, کتابیں لیں اور لے کر کے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں میں بانٹیں. دین بھی پھیلے گا اور مرنے والوں کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا. خود بھی پڑھو, اور آپ حضرات اگر بہت ساری ہماری کتابیں جو ہیں وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو مکتبہ طیبہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی